الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ 2-3 جمعے دوسرے موضوعات بیان ہوئے تھے، سیدنا عثمان غنی، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہم کے حوالے سے۔ آج پھر تفسیر کا بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کافروں مشرکوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ہمیں ڈر سناتا، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، ان کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتے۔ وہ ظالم یہ کہنے لگے کہ تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محبوب دیکھو یہ کیسی کیسی باتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں، یہ گمراہ ہوئے ہیں کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔
اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ ماننے کے لیے کافروں نے بہانے بنائے، طرح طرح کی باتیں کی۔ کو فرشتہ آئے، ہم دیکھیں اسے، وہ ہم سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے تھے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہ کر دیا کہ انہیں کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، نہ کمانے کی ضرورت ہوتی، یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام قدرت کے خزانے حضور کے قبضے میں دیے۔ جنتی باغ، پوری جنت کا مالک بنا دیا، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی اور دوسری روایت میں ہر شے کی چابی دے دی ہے، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، میرے ساتھ چلیں۔ پھر قرآنی میں ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر خیر کثرت کے ساتھ عطا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے جنت کے خوشے کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ کافروں کے صرف بنائے ہوئے بہانے، نہ ماننے کی باتیں۔ جب ماننا ہو تو پھر اعتراض نہیں کیے جاتے، انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا، حقائق کو بھی انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے ماننے کا نام نہیں لیا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیتے، کبھی شاعر کہہ دیتے، کبھی کاہن کہہ دیتے، خود اپنی باتوں کو ہی جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو آپ پر نامناسب باتیں لگاتے ہیں یہ گمراہ ہیں، یہ راہ پانے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کو ان حوالے سے جتنے مسئلے بیان کر سکتا تھا کیے تھے، کہ آج بھی اگر کوئی نامناسب بات کرے تو یہی کہیں گے کہ وہ سیدھی راہ پر نہیں ہے، گمراہ ہے، اور ایسے لوگوں کے حصے میں ہدایت نہیں ہے۔ پیغمبر کے ظاہری کھانے پینے کو دیکھنا اور باطنی کمالات پر نظر نہ رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اہل ایمان مانتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ معجزات مانگنا اور ان پر غور نہ کرنا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے، یہ محبوبیت کا اظہار کہ محبوب دیکھو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ جس کی نظر نبیوں کے کمالات کو نہیں پا سکتی اسے اللہ کے کمال کیسے معلوم ہوں گے؟ وہ اللہ کے کمالات کو کیسے جانے گا؟ اسے کسی طرح بھی ہدایت مل سکتی نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد میں آنے کے لیے جسم کا کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کس کو ملتی ہے؟ جس کا دل پاک ہو۔ اگر اس کے دل میں پاکی نہیں ہے تو اس میں حضور کی محبت نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر ہے، قادر کے معنی سب کچھ کر سکتا ہے، تو وہ ظاہری طور پر سب کچھ بخش دے تو یہ اس کے قانون کے خلاف ہے، کیونکہ لوگوں کو پھر ایمان بالغیب کیوں کر حاصل ہوگا؟ ہم تو بن دیکھے مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، قرآن اور حدیث کی خبروں کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے کہ جو نبی کے کمالات کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ لوگ صرف آپ کے منکر نہیں بلکہ میرے کلام، قیامت اور رب تعالیٰ کے بھی منکر ہیں۔ اگر یہ مانتے ہوتے تو رب کی عطا پر کبھی
چوں چاراں نہ کرتے، اگر مگر نہ کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگلی آیتوں میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ دوزخ میں عقل، حواس، دیکھنا، سننا سب کچھ ہوگا۔ دوزخ مومن اور کافر کو پہچانتی ہے، اس لیے کفار کو دیکھ کر غضب کرے گی اور مسلمانوں کو دیکھ کر ان پر ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ بھی آپ نے بیان سنا، چنانچہ آیتوں کا ترجمہ پھر کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے وہ، اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں، اور کر دے تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم دنیا میں بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو یہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا، اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں یہ لوگ موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔ اور اے میرے حبیب، آپ ان کو بتا دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب اس سے میں کیا معلوم ہوا کہ کفار کو ہاتھ پاؤں باندھ کر دوزخ کے کنارے سے نیچے دھکیلا جائے گا، وہ گرتا رہے گا تہہ میں پہنچ جائے گا۔ دوسرے یہ کہ جب ان کو وہاں پر عذاب ہوگا تو یہ موت کی تمنا کریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ یہ دونوں عذاب جو بیان ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ مومن گناہگار کو نہیں ہوں گے، نہ انہیں اوپر سے دھکا دیا جائے گا، نہ ان کا موت کا تمنا کرنا، بلکہ ان کی جان نکال دی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ گناہگار مومن دوزخ سے جلے ہوئے کوئلے کی شکل میں نکالے جائیں گے، پھر جنت کے پانی سے وہ ایسے اگیں گے جیسے کھیت میں سبزہ اگتا ہے۔ لیکن خیال رہے کہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا۔ اب یہ لوگ جب تکلیف کو پائیں گے تو کہیں گے موت آ جائے تاکہ اس تکلیف سے جان چھوٹے، تو ان سے کہا جائے گا ایک نہیں بہت سی موتیں مانگو، کیونکہ موت ایک ہی ہے، زیادہ نہیں۔ یا یہ کلام تحکم کے طور پر ہے، یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ غضب ظاہر کرنے کے لیے کہ اب بولو نا، بہت شیخیاں بگاڑتے تھے، بہت بہانے بناتے تھے، اب بولو، تو ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جان لیں کہ جو انکار کرتے ہیں نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی خیر ہے نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی ہے۔ یہ بات آپ نے سن لی۔